آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں سبق زیادہ دیر تک یاد کیوں نہیں رہتا، ہمارا نالج کیوں نہیں بڑھتا، ووکیبلری ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتی، یعنی الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا۔ ہم صبح سبق یاد کرتے ہیں، استاد کو سناتے ہیں، شام کو ہمیں وہ بھولا ہوتا ہے، اگلے روز پھر ہمیں اس کو دوبارہ اتنی محنت کے ساتھ یاد کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ لوگ تنہائی میں پڑھا کرو، اور تنہائی میں بھی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ رات کو پڑھو۔ رات کو پڑھنے میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ جس مضمون کو پڑھ رہے ہیں، جو آپ ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر لائٹ فوکس کر کے پڑھیں، یعنی آپ کو ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آئے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم سب کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ٹی وی کے سامنے کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سونے لگتے ہیں لیٹ کر، رضائی لے کر، ساتھ مونگ پھلی رکھ لیتے ہیں تو ہم پڑھنے لگ جاتے ہیں، 2-4 ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا سبق یاد کرتے ہیں، اس لیے ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، دیر سے یاد ہوتا ہے، ووکیبلری ہمارے پاس حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی جس چیز کو آپ پڑھو اس کو سمجھ کر پڑھو، ان الفاظ کو سمجھو جو آپ پڑھ رہے ہیں، صرف اور صرف رٹا نہیں لگاؤ۔ حافظہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں حفظ کرنا آنا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو اس کی سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر ہمیں کوئی پڑھتے ہوئے مشکل لفظ آ جاتا ہے نا، ہم اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ یار میں اس کا معنی تلاش کر لوں، سرچ کر لوں، ڈکشنری سے دیکھ لوں، جس وجہ سے ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں آتا۔ تنہائی میں پڑھو، لیمپ کی روشنی میں پڑھو، ارد گرد آپ کے اندھیرا ہو، جسٹ جو پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر روشنی ہو۔ اگر آپ کے پاس لیمپ میسر نہیں، موبائل ہے، آپ موبائل کی روشنی کو اس طرح ایڈجسٹ کر لو کہ وہ صرف آپ کے ان صفحات کے اوپر پڑھ رہی ہو جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب الفاظ کا ذخیرہ کیسے آتا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک جملہ بول کر۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، وہ ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملتے، جو شخص ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا، وہ دوسروں کو خط لکھتے، ان کے ایک ایک حرف سے محبت، غم خواری، یگانگت ٹپکتی تھی۔ اب یہ مرزا غالب سے متعلق میں نے چند جملے بولے ہیں، ایک بچہ ان کو سیم ٹو سیم یاد کر لیتا ہے، رٹا مار لیتا ہے، جبکہ دوسرا بچہ وہ کیا کرتا ہے، وہ الفاظ اس میں سے نکالتا ہے، جیسے اشتیاق نہیں، شوق، کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، خوشی سے ملتے تھے، خندہ پیشانی سے ملتے تھے، مسکراتے ہوئے ملتے تھے، ان کے ایک ایک حرف سے محبت، یگانگت ٹپکتی تھی، ہم آہنگی ٹپکتی تھی، پیار نکلتا تھا ان سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں، اس میں جو مشکل لفظ آتا ہے، اگر آپ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کے پاس اپنے پاس سے لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم نے اس لفظوں کو سمجھ لیا تو ہم مرزا غالب کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، وہ بڑے خوش اخلاق تھے، بڑے بامروت تھے، وہ ملنسار تھے، وہ دوسروں کا خیال رکھنے والے تھے، دوسروں کے غم میں غمزدہ ہوتے، دوسروں کی خوشی میں خوشی محسوس کرتے، با اخلاق تھے۔ یعنی آپ نے سمجھ کر پڑھا، الفاظ سیکھیں تو آپ کے پاس ووکیبلری آ گئی اور خود سے لکھنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اس کے برعکس اگر آپ رٹا لگائیں گے جیسے، تو آپ کبھی بھی الفاظ کا ذخیرہ نہیں حاصل کر سکتے، خود سے لکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی، آپ کی کنوینگ پاور نہیں بڑھ سکتی۔ جب آپ کو لفظ کا مفہوم ہی نہیں آتا تو آپ کیسے ادا کریں گے، کیسے کسی کو سمجھائیں گے؟ جب معنی مطالب کے ساتھ پڑھو گے تو بیٹا آپ دوسروں کو سمجھا سکو گے، دوسروں کو کنوے کر سکو گے۔ تو لہٰذا 2 کوالٹیز بیٹا آپ کے اندر ہونی چاہیے، سمجھ بوجھ کر پڑھو، اور جو پڑھتے ہو اس کو کنوے کرنا شروع کر دو، اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دو۔ اگر آپ ایک ٹاپک سے روزانہ کے 5 ورڈز نکالتے ہیں اور ان کو 5 ٹائمز آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ہفتے کے اندر 35 ورڈز سیکھتے ہیں، 30 ورڈز سیکھتے ہیں آپ ایک ویک میں، مہینے میں 120 ورڈز آپ کے آتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں
ہر سبجیکٹ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اسلامیات پڑھیں گے, اس کے اندر الفاظ آئیں گے توحید, رسالت, وحدانیت, ملائکہ, حدیث, ایسے الفاظ آئیں گے. آپ سائنس پڑھیں گے, اس میں کیا آئے گا, آرگینک کیمسٹری, انرجی, اسٹرکچر, ایٹمز, نیوکلیس, الیکٹرانز وغیرہ وغیرہ, ایسے الفاظ آئیں گے. آپ مطالعہ پاکستان پڑھیں گے, اس کے اپنے الفاظ ہوں گے, وفاق, صوبہ, صوبائیت, سیکرٹری, جرنلزم, اس طرح کے الفاظ آئیں گے, دارالخلافہ. ہر مضمون اپنی ووکیبلری رکھتا ہے, اپنے الفاظ رکھتا ہے. اگر آپ الفاظ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں بیٹا, الفاظ کو سمجھنا شروع کر دیں, ٹرمز کو سیکھنا شروع کر دیں, تو آپ آزما کے دیکھ لو میری اس بات کو, آپ کی ٹرمینالوجی بڑھے گی, آپ ٹرمز پہ کام کریں گے, خود سے لکھنے کی صلاحیت آئے گی, تقریر کرنے کا فن آئے گا, دوسروں کو سمجھانا آئے گا, اپنی بات دوسروں تک منتقل کرنا آپ کو آئے گی. ادروائز آپ ایک رٹا لگانے والی مشین بن جائیں گے. I repeat once again, ووکیبلری گین کرو, سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھو, اور اپنے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, بالفرض آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہیں, جو چیز آپ پڑھتے ہو وہ خود سے ڈسکس کرو, خود سے سوال کرو, خود جواب دو. اور اگر آپ کا دوست ہے, آپ کا فرینڈ ہے آپ کے پاس, آپ کے ساتھ, آپ اس کے ساتھ شیئر کرو. آپ چیٹنگ بھی کرتے ہو, کوئی موضوع رکھ لیا کرو, کوئی ٹاپک رکھ لیا کرو کہ میں نے یہ ٹاپک پڑھا ہے, تم نے بھی پڑھا ہے, چلو تم اپنی معلومات میرے ساتھ شیئر کرو, میں اپنی معلومات تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اس طریقے سے آپ لوگ نہ صرف ذہین ہوتے جائیں گے, قابل ہوتے جائیں گے, آپ کے اندر سپیچ کا فن بھی پیدا ہوتا جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.